بتاتا ہوں کہ یہاں پہ حرم شریف کے اندر ہم مسلمان کیسے ہیں، اس طرح کے بھی مسلمان ہیں یہاں پہ، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے ایک یہاں پہ واقعہ ہو گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہاں آ کر بھی ہم وہی جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ ابھی 3 نمبر حمام کے اندر میں گیا ہوں وضو کے لیے، اور وہاں پہ ایک پاکستانی حاجی تھا، یعنی کہ وہ دبئی سے آیا ہوا تھا، اور وہ نا بہت ہی پریشان تھا۔ تو میں نے پوچھا بھائی صاحب کیا مشکل ہے، کیا پریشانی؟ تو بولا یار کیا بتاؤں پریشانی، بولا میں دبئی سے آیا ہوں اور یہاں پہ میں عمرہ کے لیے، تو میں نا یہاں وضو کے لیے اندر آیا ہوں 3 نمبر حمام کے۔ یہاں پہ میں وضو کرنے سے پہلے ایک احرام کا جو اوپر والا حصہ ہے، ایک اینک اور ایک بیگ، وہ یہاں پہ رکھے ہیں۔ میں وضو کرنے چلا گیا، وضو کرنے کے بعد جب واپس میں اندر حمام سے رستہ نیچے اترتا ہے، وہاں کچھ آرڈر کیا ہوا تھا ٹیمو ایپ ہے، اس سے کچھ آفر میں، تو ابھی سامان آیا 13 دن کے بعد انشاءاللہ، ابھی وہ لیتے ہیں۔ ڈلیوری والا آ گیا، اس نے فون کیا کہ بھائی صاحب آپ کا سامان آ گیا، یہ بھائی صاحب چیزیں آئی ہیں اس کے اندر، اور یہ ٹیمو ایپ سے منگوائی ہیں۔ دعائیں مانگ رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کر، جو ہائی سبان جہاں پہ پہلی دفعہ آتا ہے نا، یعنی کہ خانہ کعبہ شریف میں فرسٹ ٹائم، تو اس کو چاہیے جیسے ہی خانہ کعبہ شریف کو اس کے نظر پڑے، سب سے پہلے وہ یہی دعا مانگے اللہ پاک کو، پیارے محبوب کی اولاد کا وسیلہ دے کر 1,24,000 پیغمبر کا، اللہ پاک کے جتنے بھی پیارے ہیں سب کا، اور بی بی فاطمہ الزہرا کا، اللہ پاک کی اپنی جو شان ہے، جو اپنی طاقت ہے، اس کا واسطہ دے کر یہاں پہ دعا مانگے کہ یا اللہ پاک میں جو بھی یہاں پہ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے، اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور حاجیوں سے فل بھرا ہوا ہے، یعنی کہ چاروں رستوں سے حائسبان کافی تعداد میں آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب، خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ ابھی نیچے خانہ کعبہ شریف یہ قافلے چاروں گیٹوں سے حرم شریف کی طرف انٹر ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے۔ اور میں اس مقدس جگہ پر، اس پیارے گھر میں آپ سب کے لیے دعا گو کہ اللہ پاک آپ سب کو اس پیارے گھر کی، اس مقدس جگہ کی جلد زیارت نصیب فرمائے، کہ آپ جتنے بھی اس ٹائم اس مقدس جگہ کو دیکھ رہے ہیں، اس پیارے گھر کو، اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ۔ میرے پیچھے خانہ کعبہ شریف ہے، اور ابھی نکل رہا ہوں باہر اس جانب، یہ بابل فتح گیٹ سے باہر، اور ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ جو رستہ صفا مروہ کی جانب جاتا ہے گراؤنڈ فلور پہ، وہ والا، یہ بابل فتح گیٹ، اور بابل فتح گیٹ سے باہر نکلے رائٹ سائڈ پہ جس طرف یہ جو پیلے مجھے میسج کر رہی تھی ویڈیو کے نیچے کہ عورتوں کے لیے کون سی ایسی مخصوص جگہ جہاں پہ لیڈیز بیٹھتی ہیں، یہاں پہ ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، یعنی کہ جب رش کم ہوتا ہے تو لیڈیز جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے، یعنی کہ سب برآمدوں کے پیچھے وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب رش زیادہ ہوتا ہے تو پھر حاجیوں کو یہ رستہ ہے جو محراب جہاں پہ ختم ہوتے ہیں وہاں سے باہر نکلتا ہے صفا مروہ کے لیے، یعنی کہ جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے یہ اس طرح کا رستہ ہے، اوپر جا رہا ہے، یعنی دونوں طرف دیوار ہے، اور سینٹر سے یہ رستہ جا رہا ہے، سامنے آپ کو گرین لائٹ نظر آئے گی یہ والی، اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جہاں سامنے حاجی صاحبان جو صفا مروہ کے لیے باہر نکلے، یہاں پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگنی چاہیے، کوئی بھی مانگ لو، یہاں پہ دعا مانگو، اور دعا مانگنے کے بعد یہ سامنے لکھا ہوا ہے الصفا، اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے AS آگے صفا، اور یہ صفا پہاڑی ہے پیچھے جہاں سے، اور یہ حاجی صاحبان آ رہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، یہ سامنے 6 نمبر امام ہے، 6 نمبر امام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے جو رستہ کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں وہ یہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں گراؤنڈ فلور سے، اور یہاں پہ جو عربیہ یعنی کہ جو ویل چیئر پہ ایسی بات ہے ان کے لیے یہاں لفٹیں لگائی ہوئی ہیں، ان لفٹوں کی مدد سے وہ جا سکتے ہیں فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، یا اوپر بھی چھت پہ۔ یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے صفا مروہ والی، باب السلام گیٹ کی جانب، یعنی کہ سامنے 19 نمبر گیٹ ہے باب السلام اس طرف، اور یہ صفا مروہ، کوئی پردیس محسوس نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ ہمارا گھر ہے اور اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں چھٹی 1-2 گیا ہوں، لازم ہے ماں باپ پیچھے ہے ہی ساتھ کتاب تو جانا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ جگہ چھوڑنی بہت مشکل ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی کم چھٹی ملے۔ جی صبح نماز فجر کے بعد واپس نکل رہے ہیں حرم روڈ کی جانب، یہ غزہ پارکنگ ہے، اور یہ حاجی صاحبان جو جا رہے ہیں جن کی رہائشیں حرم روڈ کے اوپر ہے،
جس طرف مسجد جنت المالا قبرستان اس طرف جا رہے ہیں. اور یہ حاجی صاحبان جن کی گاڑیاں غزہ پارک کے اندر کھڑی ہوئی ہیں وہ جا رہے ہیں. یہ دو رستے ہیں جہاں سے حاجی صاحبان باہر نکلتے ہیں اپنی گاڑیوں کی جانب. اور یہ رستہ جو حاجی صاحبان حرم روڈ پہ جن کی رہائشیں ہیں وہ واپس جاتے ہوئے نماز فجر کے بعد حاجی صاحبان کافی تعداد میں واپس جاتے ہیں. یعنی کہ میکسیمم 50% جو حاجی صاحبان ہیں وہ نماز فجر کے بعد واپس اپنے روموں کی جانب واپس چلے جاتے ہیں. غزہ کی طرف یہ ایک ہی راستہ کھلا ہوا اس طرف سے پرماننٹ، جو کہ رمضان کے اندر بھی یہ راستہ تھا جہاں سے حاجی صاحبان باہر نکلتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. السلام علیکم، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں وانو کاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں، اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نئے آنے والے عمران چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. آج ہے 2 اپریل 2026 اور ابھی پہنچے حرم شریف میں. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں. صبح صبح کا ٹائم ہے، 5:40 ہو رہے ہیں اور لیبر جو ہے وہ ڈیوٹی پہ آ رہی ہے حرم شریف کی جانب، جو حرم کے اندر کام کرتی ہے. سامنے یہ مروہ پہاڑی ہے، ابھی اس کو کافی کھلا کر دیا گیا. یعنی کہ جو حاجی صاحبان اس روڈ کی طرف سے آئیں گے، یعنی کہ پیچھے ایک روڈ بنایا ہے، اس کے لیے یہ راستہ بنایا ہے. یہ 2 پورشن جو کہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیے گئے مروہ پہاڑی کے ساتھ. مروہ پہاڑی سے جو حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کی طرف اتریں گے. پہلے دونوں سیم تھے، یعنی کہ اس کا فاصلہ سیم تھا، لیکن ابھی جو مروہ پہاڑی ہے اس کو ڈبل کر دیا گیا، یعنی کہ اس کو کھلا کر دیا گیا. جو حاجی صاحبان اس راستے سے آئیں گے ان کو گزرنے کے لیے راستہ دیا ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف. حج کی تیاریاں زور و شور سے چالو ہیں اور تقریباً اور 10 دن یہاں پہ ہیں. 10-12 دن کے اندر جتنے بھی یہاں پہ حاجی صاحبان ہیں، یعنی کہ عمرہ دارین ہیں، ان کو واپس اپنے ملک میں جانا ہوگا ٹوٹلی. یعنی میرا خیال ہے 18 تاریخ کو لاسٹ بھی ہے. ابھی سے حج کریے ماشاءاللہ. یہاں پہ کافی وسائل جو ہیں وہ مہیا کیے جا رہے ہیں اور نئے کولر آ گئے ہیں یہاں پہ، اور اس کے بعد نئے کلین بھی آ گئے ہیں یہاں پہ، جو کہ حاجیوں کے لیے اب دوبارہ حرم کے اندر جو کلین لگانے ہیں. اور اس کے بعد جتنے بھی رستے تھے ان کے اوپر سے بوسٹر جو ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں اور صفائی جو ہے وہ دیواروں کی، رستوں کی، جتنا صحن ہے اور جتنے دروازے ہیں سب کی صفائی چل رہی ہے. اور اس کے بعد جہاں یہاں پہ کام ہو رہا تھا اس کام کو بھی کلوز کر رہے ہیں. حاجی صاحبان نماز اثر کے لیے آ رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے حرم شریف کی جانب. اور گرمی ابھی بھی کافی زیادہ ہے، ابھی موسم جو آہستہ آہستہ گرمی کی طرف جائے گا. یہ سائڈ دارالتوحید والی اور جو نمازی حضرات ہیں وہ یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں 114 نمبر گیٹ سے. ہوا چل رہی ہے، سورج دیکھیں اس طرف سامنے. گرمی جو ہے اس کی شدت میں ابھی کافی اضافہ ہے. جو ہوا بھی چل رہی ہے وہ گرم لگ رہی ہے. یعنی آگے جو موسم ہے وہ گرمی کی طرف جا رہا، اور لگ ایسا بھی ہے کہ جیسا حج کے اندر یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوگی. یعنی کہ 2-3 دن سے جو ہے نا گرم ہوائیں چل رہی ہیں. سامنے یہاں سے جو سیفٹیاں جو لگ کے راستہ بنا دیا گیا ہے، جو بڑی بڑی سیفٹیاں ہٹا دی گئی ہیں، اور یہ پڑا ہوا ہے زمزم. یہ جتنے بھی کولر اس طرح کے پڑے ہوئے نا جہاں بھی حرم کے جس بھی کونے میں، تو اس سے آپ یعنی کہ حاجی صاحبان زمزم نہیں بھر سکتے. یعنی کہ وہاں سے پانی بھرنا منع ہے. جہاں حاجی صاحبان جو پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ یعنی کہ مسجد کے چاروں طرف ہی بڑے بڑے کولر رکھے ہوئے ہیں. 70-72 نمبر گیٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس طرف جو حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں وہاں پہ بھی رکھا ہوا ہے. اور جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں حاجی صاحبان ان کے لیے وہ قریب ہے کنگ فہد گیٹ، اس سے آگے یعنی کہ 82-83 نمبر گیٹ کے سینٹر میں، اور اس سے آگے کنگ عبدالعزیز گیٹ کے لیفٹ سائڈ پہ 91, 92, 93 نمبر گیٹ پہ. اور جس طرح ابو جہل حمام ہے اس طرح بھی لوہے کا کولر رکھا ہوا ہے بہت بڑا، جہاں سے حاجی صاحبان جتنا چاہیں پانی بھر کے اپنے روموں کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ جبل کعبہ کی طرف سے 8 نمبر حمام آتا ہے سامنے، جو کہ مردوں کے لیے، اور شوٹر کے ساتھ پیچھے 7 نمبر حمام ہے وہ ہے عورتوں کے لیے. اور یہ راستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب. اور جو گاڑیاں یہاں پہ آتی ہیں حاجیوں کو لے کر، ٹیکسیاں، ان کے لیے یہاں پہ بالکل قریب جبل عمر کے ساتھ ہی
جگہ ہے، یعنی کہ یہاں سے حاجی صبان جو مسجد عائشہ سے مہجرانہ سے دوبارہ نیت کر کے آتے ہیں عمرہ کے لیے، یا مکہ کے اندر کہیں سے حاجی صبان حرم شریف تر آتے ہیں جبل عمر والی سائڈ، یعنی کہ یہ مسجد حرم کا 74 73 اور 72 نمبر گیٹ کے بالکل فرنٹ پہ یہ رستہ ہے۔ جہاں جہاں آیا وہاں وہاں کلینوں پہ حاجی صبان بیٹھنا شروع ہو گئے، اور نمازی حضرات جو ہیں وہ اندر جا رہے ہیں جنہوں نے نماز اثر پڑھنی ہے حرم شریف کے مسجد حرم کے اندر 74 نمبر گیٹ سے، اور ان گاڑیوں کی مدد سے حرم شریف کے اندر ٹوٹل صفائی ہوتی ہے۔ یہاں سامنے دیکھیں جہاں پہ دارالتوحید کا سایہ، وہاں پہ حاجی صبان بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ پیچھے دارالتوحید ہے، دارالتوحید کے پیچھے ابراہیم خلیل روڈ، یعنی کہ جبل عمر اور دارالتوحید کے سینٹر سے ابراہیم خلیل روڈ جاتا ہے مس ویلا والی سائڈ پہ، اور یہ حاجی صبان آ رہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب۔ یہ سامنے 6 نمبر امام ہے، 6 نمبر امام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے جو رستہ حرم شریف کی طرف انٹر ہوتا ہے، اور یہ حاجی صبان جو جس طرف 3 نمبر حمام ہے، 4 نمبر حمام آزاد روڈ والی سائڈ اس طرف سے آ رہے ہیں جبل کعبہ والی سائڈ، یعنی کس طرف جبل کعبہ ہے۔ اور ماشاءاللہ ابھی آہستہ آہستہ رش جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ حاجی صبان کافی تعداد میں حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں نماز عصر کے لیے۔ دن کو اتنی گرمی یہاں پہ ہوتی ہے کہ حاجی صبان بہت کم آتے ہیں، ان کے میکسیمم یہاں کا جو ابھی نارمل 2 دن سے ٹمپریچر ہے وہ 40+ ہو گیا ہے، اور آگے آگے آنے والے دنوں میں اور زیادہ گرمی یہاں پہ ہوگی، گرم ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی جا رہے ہیں ہم کلاک ٹاور والی سائڈ، یعنی کہ 3 نمبر حمام سے رستہ نیچے اترتا ہے، وہاں کچھ آرڈر کیا ہوا تھا ٹیمو ایپ ہے اس سے کچھ آفر میں، تو ابھی سامان آیا ہے 13 دن کے بعد انشاءاللہ، ابھی وہ لیتے ہیں۔ ڈلیوری والا آ گیا، اس نے فون کیا کہ بھائی صاحب آپ کا سامان آ گیا فلاں جگہ پہ اور آپ آ کے لے لیں، تو انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں اور وہ سامان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ سامان پورا ہے یا اس میں سے کچھ کم ہے، آگے پیچھے انہوں نے کیا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں۔ خیر یہاں پہ کچھ اس طرح کی ایپیں ہیں جہاں سے ہمیں کافی فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ آفر میں چیزیں مل جاتی ہیں، کچھ قیمت ادا کرنی ہوتی ہے اور کچھ جو ہے وہ آفر کی نسبت ہمیں جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ سامنے قافلے حرم شریف کی طرف دواں دواں، یعنی جو آزاد روڈ ہے اس طرف سے آ رہے ہیں، اور یہ سامنے 87 88 نمبر گیٹ، اور یہ 8 نمبر حمام ہے، یہ مردوں کے لیے، اور اس طرف یہ 4 نمبر حمام ہے، یہ عورتوں کے لیے۔ یہ حاجی صبان کلاک ٹاور سے باہر نکل رہے ہیں، اور اس طرف زیادہ رش ہے، یعنی کہ جو حاجی صبان آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں وہ بھی اس طرف سے انٹر ہو رہے ہیں، اور جو حاجی صبان جو محبل جن پارکنگ میں جن کی گاڑیاں آتی ہیں یا جو حرم روڈ کی طرف سے حاجی صبان آ رہے ہیں وہ بھی اسی سائڈ سے باہر نکل رہے ہیں، اور نمازی حضرات سیدھے جا رہے ہیں چھوٹے گیٹوں سے اندر جائیں گے مسجد حرم کے اندر، اور جو حاجی صبان احرام میں ہیں جنہوں نے عمرہ کرنا ہے وہ یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ سے خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اور یہ سامنے 3 نمبر حمام ہے، اور یہاں سے رستہ نیچے اترتا ہے، یعنی کہ جو کلاک ٹاور ہے بالکل اس سے سینٹر سے، تو ابھی یہاں سے نیچے اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈلیوری والا بھائی صاحب کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر کلاک ٹاور ہے، اور نیچے سے دیکھیں یہ جو پیلر ہیں انہی پہ کلاک ٹاور کھڑا ہوا ہے، اور نیچے ٹریفک چل رہی ہے۔ اور یہ ہے ریحان ہوٹل، اور یہاں پہ بھائی صاحب نے لوکیشن دی ہے کہ ریحان ہوٹل پہ کھڑے ہیں، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کون سی وہ گاڑی ہے اور کہاں پہ بھائی صاحب کھڑے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ یہ ہے، یہ بھائی صاحب چیزیں آئی ہیں اس کے اندر، اور یہ ٹیمو ایپ سے منگوائی ہیں۔ فی الحال جس حساب سے ہم نے اس آفر کو ایکسپٹ کیا تھا اور اس پہ ہم نے جو ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا اس حساب سے سامان نے دیا نہیں ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ پیسہ کاٹ لیتے ہیں ڈسکاؤنٹ کے حساب سے وہی چیزیں دیتے ہیں، یعنی کہ جیسے
ابھی نے 6 چیزیں شو کروائی تھی جو آپ کو فری ملیں گی اور 2 چیز کا آپ کو پیسہ دینا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے وہ 2 چیزیں ہی بھیجی ہیں جس کا انہوں نے پیسہ کاٹا ہے، باقی 6 چیزیں ڈسکاؤنٹ والی وہ دکھائی نہیں ہے، بھیجنی تو بہت دور کی بات ہے، دوبارہ ابھی شو ہی نہیں کر رہی ہیں۔ سامنے یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے اور نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے جو کہ ہر نماز کے ساتھ مدینہ میں اور مکہ میں حرم شریف میں پڑھا جاتا ہے۔ اور فلور کے اوپر بھی دیکھیں ماشاءاللہ اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں حائسبان اوپر طواف کر رہے ہیں اور یہاں سے حائسبان نیچے اتر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف گراؤنڈ فلور پہ کنگ عبدالعزیز گیٹ سے۔ نیچے بھی ماشاءاللہ دیکھیں ابھی کافی زیادہ رش ہوگا نیچے گراؤنڈ فلور پہ خانہ کعبہ شریف کے آس پاس۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے، اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور حاجیوں سے فل بھرا ہوا ہے، یعنی کہ چاروں رستوں سے حائسبان کافی تعداد میں آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ ابھی نیچے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ دھوپ ہے، ہوا بھی رکی ہوئی ہے، لیکن ابھی موسم جو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوگا، اب جو ہے موسم وہ آہستہ آہستہ جو ہوا ہے اس کو بدلاؤ ہوگا۔ ابھی ہلکی ہلکی گرم ہوا چل رہی ہے، لیکن ابھی جو ہوا ہے وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک جو ہے نا وہ کافی ٹھنڈی چلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ قافلے چاروں گیٹوں سے حرم شریف کی طرف انٹر ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے۔ اور میں اس مقدس جگہ پر اس پیارے گھر میں آپ سب کے لیے دعا گو کہ اللہ پاک آپ سب کو اس پیارے گھر کی اس مقدس جگہ کی جلد زیارت نصیب فرمائے، کہ آپ جتنے بھی اس ٹائم اس مقدس جگہ کو دیکھ رہے ہیں اس پیارے گھر کو، اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس پیارے گھر کا طواف نصیب فرمائے اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دکھائے۔ سبحان اللہ۔ دن کو اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا یہاں پہ، یعنی کہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے یہاں پہ طواف کرنا، صبح تقریباً 8:30 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک، اور اس کے بعد پھر رش جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابھی نماز عصر کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ گراؤنڈ فلور خانہ کعبہ شریف کا لاکھوں کی تعداد میں حائسبان نیچے گراؤنڈ فلور پہ موجود ہے۔ 3 طرف یہ پیلے پیلے یہ محراب سے ہیں اور ایک طرف یہ وائٹ دیوار ہے اور اسی جانب گرین لائٹ ہے جو کہ حجر اسود کے بالکل سامنے ہے۔ جو حائسبان یہاں پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کس طرف سے طواف شروع ہونا ہے، تو جس کو حجر اسود کا پتہ نہ چلے حجر اسود والے کونے کا، تو وہ وائٹ دیوار ہے اس طرف دیکھے گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، یہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی فرما، بردار اولاد عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ایک اچھا روزگار عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت و کاملہ تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جس ماں بہن ہے جس بھائی نے میری دعاؤں کا بولا یا اللہ پاک ان سب کو ان کی مانگی کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما اور ان سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ ابھی حتیم والی سائڈ پہ آگے، یعنی کہ یہ حتیم والی سائڈ ہے، سامنے مقام ابراہیم۔ ماشاءاللہ اس پیارے گھر میں ابھی دیکھیں لاکھوں حاجی صاحبان موجود ہیں جو کہ طواف خانہ کعبہ شریف کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اب رش بڑھے گا۔ رات کو یہاں پہ 2-4 جو حائسبان ہیں وہ بھی انٹر ہونے کی جگہ باقی نہیں ہوگی، یعنی کہ اتنا زیادہ یہاں پہ رش ہو جائے گا۔ ابھی چاروں گیٹوں سے حائسبان اندر آ رہے ہیں، یعنی کنگ عبدالعزیز گیٹ سے، یہ سامنے کنگ عبداللہ گیٹ ہے، کنگ فہد گیٹ ہے، اور آگے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، اس طرف باب الفتح گیٹ، اور جتنے بھی یعنی گیٹ ہے خانہ کعبہ شریف کے اس طرف حائسبان اس ٹائم انٹر ہو رہے ہیں حرم شریف کی طرف۔ باہر بہت کم نکل رہے ہیں، یعنی کہ 100 میں سے 2% باہر جا رہے ہوں گے، زیادہ انٹر ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ ابھی آئے کنگ عبداللہ گیٹ میں حتیم والی سائڈ، یعنی کہ حتیم کونے پہ۔ ابھی آہستہ آہستہ نیچے سایہ جو ہے وہ یعنی کہ جو بلڈنگیں ہیں سائڈ پہ ان کا آ جائے گا، ہوا میں بدلاؤ آ رہا آہستہ آہستہ۔ یہ مقدس جگہ پیارا گھر، اور اس پیارے گھر میں بہت ساری دعائیں ڈیلی بیس پہ لاکھوں حائسبان مانگتے ہیں، اور اللہ پاک ہر دعا قبول فرمائے۔ جو دعائیں جائز ہیں اللہ پاک ان سب کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔
میرے پیچھے بھی گروپ آیا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کر. جو حاجی صاحبان جہاں پہ پہلی دفعہ آتا ہے نا، یعنی کہ خانہ کعبہ شریف فرسٹ ٹائم، تو اس کو چاہیے جیسے ہی خانہ کعبہ شریف کو اس کے نظر پڑے، سب سے پہلے وہ یہی دعا مانگے اللہ پاک کو پیارے محبوب کی اولاد کا وسیلہ دے کر 1,24,000 پیغمبر کا، اللہ پاک کے جتنے بھی پیارے ہیں سب کا، اور بی بی فاطمہ الزہرا کا، اللہ پاک کے اپنی جو شان ہے، جو اپنی طاقت ہے، اس کا واسطہ دے کر یہاں پہ دعا مانگے کہ یا اللہ پاک میں جو بھی یہاں پہ دعا مانگوں وہ میری دعا قبول ہو. پھر وہ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور آل مسلم کے لیے، دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، یعنی کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو دنیا پر ہیں، جو بیمار ہیں، جو بے اولاد ہیں، یعنی کہ ان سب کے لیے دعا کریں. یعنی خانہ کعبہ شریف پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگتے ہیں نا، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، تو وہ دعا مانگنی چاہیے. یہ انڈونیشیا، یعنی کہ انڈونیشیا قافلے جو ہے رمضان کے بعد ابھی نظر آنے لگے ہیں. ابھی چلتے ہیں باہر اور آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. سامنے بھی ایک قافلہ آیا، ابھی انٹر ہو رہا ہے خانہ کعبہ شریف کی جانب. میرے پیچھے خانہ کعبہ شریف ہے اور ابھی نکل رہا ہوں باہر اس جانب، یہ بابل فتح گیٹ سے باہر. اور ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ جو رستہ صفا مروہ کی جانب جاتا ہے گراؤنڈ فلور پہ، وہ والا یہ بابل فتح گیٹ، اور بابل فتح گیٹ سے باہر نکلے رائٹ سائڈ پہ جس طرف یہ جو پیلے پیلے محراب ختم ہو رہے ہیں اسی کونے پہ، وہاں سے رستہ باہر نکلتا ہے. اور یہاں بھی حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی یعنی کہ باہر براندوں کے اندر رش جو ہے وہ کم ہے، اور یہاں سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں. ابھی میں بھی باہر نکل رہا ہوں انشاءاللہ. آپ کو صفا پہاڑی دکھاتے ہیں اور جو رستہ صفا پہاڑی کی جانب جاتا ہے گراؤنڈ فلور پہ وہ دکھاتا ہوں، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ حرم شریف کے اندر ہم مسلمان کیسے ہیں. اس طرح کے بھی مسلمان ہیں یہاں پہ، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے ایک یہاں پہ واقعہ ہو گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو رستہ ہے صفا مروہ کی جانب نکلتا ہے گراؤنڈ فلور سے. یعنی یہ رستہ ہے جو محراب جہاں پہ ختم ہوتے ہیں وہاں سے باہر نکلتا ہے صفا مروہ کے لیے. یعنی کہ جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے یہ اس طرح کا رستہ ہے، اوپر جا رہا ہے، یعنی دونوں طرف دیوار ہے اور سینٹر سے یہ رستہ جا رہا ہے. سامنے آپ کو گرین لائٹ نظر آئے گی یہ والی، اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جس طرف صفا پہاڑی ہے. یعنی کہ اگر اس رستے سے آپ باہر نکلتے ہیں، جاؤ رستہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک تو یہ سیدھا جائے گا صفا پہاڑی پہ، کسی کو پوچھنا نہیں پڑے گا، اور دوسرا یہ جو رستہ ہے یہ بہت ہی ایزی ہے. یعنی کہ اس رستے سے آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں. اور جو فرسٹ فلور پہ صفا مروہ کرتے ہیں ان کے لیے، یعنی کہ طواف کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی رستہ ہے. گرین لائٹ سے آگے لیفٹ سائڈ سے رستہ اندر جا رہا ہے صفا پہاڑی کی طرف، تو ان کو بھی یہ قریب پڑتا ہے. لیکن جو نیچے گراؤنڈ فلور پہ گرین لائٹ لگی اس کے لیفٹ سائڈ سے جو رستہ باہر نکل رہا ہے، اگر وہاں سے جاؤ گے تو آپ کو سیکنڈ فلور پہ جانا پڑے گا. وہاں پہ آپ صفا مروہ کر سکتے ہو لیکن صفا مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے. یعنی کہ یہ گرین لائٹ ہے، اور یہ گرین لائٹ دو نشاندہی ہے، ایک تو جس طرف حجر اسود ہے اور دوسرا جس طرف صفا مروہ ہے. یعنی کہ جیسے ہی آپ اس رستے سے باہر نکلو گے تو یہ سامنے صفا پہاڑی ہے. یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں صفا مروہ کی جانب. جہاں سامنے حاجی صاحبان جو صفا مروہ کے لیے باہر نکلے یہاں پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگنی چاہیے، کوئی بھی مانگ لو. یہاں پہ دعا مانگو، اور دعا مانگنے کے بعد یہ سامنے لکھا ہوا ہے الصفا، اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے AS آگے صفا. اور یہ صفا پہاڑی ہے پیچھے، جہاں سے پہلا چکر شروع ہوتا ہے صفا سے مروہ کی جانب. یعنی کہ یہ صفا پہاڑی ہے، اور یہ جو حاجی صاحبان آ رہے ہیں یہ مروہ سے آ رہے ہیں واپس. یہ سامنے لکھا ہوا بھی ہے صفا پہاڑ. اور یہاں پہ آ کر یعنی کہ دعا مانگنے کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں سے جائیں گے اس جانب. یہ جو حاجی صاحبان جا رہے ہیں یعنی کہ صفا پہاڑی سے اس طرف، تو صفا سے مروہ جائیں گے تو آپ کا ایک چکر ہوگا، اور اس طرف سے واپس مروہ سے صفا پہ آئیں گے تو آپ کے 2 چکر ہوں گے. اسی طرح یہاں پہ 7 چکر لگانے ہیں. 7 چکر لگانے کے بعد جو حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف رہتے ہیں یا آزاد روڈ کی طرف جس طرح کلاک ٹاور ہے، وہ وہیں سے بھی رستہ ہے باہر نکلے، اور جس طرح 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے وہاں سے رائٹ سائڈ پہ سیدھا رستہ باہر نکلتا ہے اس جانب. اور جو حاجی صاحبان رہتے ہیں جس طرف حرم روڈ ہے یا محبت جن پارکنگ جن کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کو وہ رستہ قریب ہے
मरवा पहाड़ी से ही बाहर निकल जाएं। और जो हाजी साहबान कपड़ों में तवाफ करने वाले हैं वो यहाँ से भी इंटर हो सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से। और यहाँ पे जो अरबिया यानी कि जो व्हील चेयर पे हाजी साहब है उनके लिए यहाँ लिफ्टें लगाई हुई हैं। इन लिफ्टों की मदद से वो जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे या ऊपर भी छत पे। ये जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है सफा मरवा वाली बिल्डिंग यानी सफा वाली साइड पे है। और माशाल्लाह काफिले हरम शरीफ की तरफ रवां दवा डेली बेस पे बहुत रश यहाँ पे कम होता जा रहा है। यानी कि हाजी साहबान जिन्होंने उम्रा कर लिया है, जो उम्रे पे यहाँ पे आए हुए रमजान के या रमजान के बाद जो आए हैं, रमजान में ही आए जो हाजी साहबान बाद में, तो मेरा ख्याल है हाजी साहबान यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। और जितने भी हाजी साहबान अब यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये कोई दूसरा उम्रा कर रहा है या कोई तवाफ कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है। ये हाजी साहबान अब आस्ता आस्ता वापस जाएंगे अपने मुल्कों की जानिब। और ये इंडोनेशी लगता है कि मुझे अभी आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब हाजी साहबान अभी आ रहे हैं हरम शरीफ की जानिब, यानी कि दूसरे मुल्कों से उमरा ज़ाहिरीन जो है वो अभी आ रहे हैं। और ये रास्ता जाता है नीचे बाबल सलाम गेट की जानिब, यानी कि सामने 19 नंबर गेट है बाबल सलाम इस तरफ। और ये सफा मरवा बिल्डिंग माशाअल्लाह क्या रौनकें हैं यहाँ पे। यहाँ में वल्लाह ऐसा ही लगता है जैसे कि हम अपने घर में यानी कि रह रहे हैं, यानी कि दिल यहाँ पे बिल्कुल उदास नहीं होता है जब तक हम हरम शरीफ के अंदर हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारी ड्यूटी है, कोई परदेश महसूस नहीं होता, यानी कि ये हमारा घर है और इसको छोड़ने को दिल नहीं करता है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं छुट्टी 1-2 गया हूँ, लाजम है माँ बाप पीछे है हिसाब किताब तो जाना होता है, लेकिन ये जगह छोड़नी बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी कम छुट्टी मिले मैं उस पर जाऊँ। तो वैसे तो दिल ही नहीं करता, जाने को मजबूरी होती है कि जाना पड़ता है। एक कमेंट्स आया था कि आप कितने साल के बाद जाते हो छुट्टी, तो लोग यहाँ पे हैं जो साल बाद भी चले जाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो 2 साल बाद, कुछ ऐसे भी मेरे साथ काम करते हैं कि जिनको 8 साल हो गए अभी इधर ही हैं, वो गए ही नहीं है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली छुट्टी गया था वो 4 साल बाद गया था और फिर दोबारा मुझे जाना पड़ा किसी काम के लिए, तो इसीलिए फिर मुझे 1 साल बाद जाना पड़ा 9-10 महीने बाद। तो यहाँ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है और यहाँ पे बिल्कुल महसूस ही नहीं होता है कि मैं परदेश में हूँ, यानी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इजी ज़िंदगी है यहाँ पे हरम शरीफ के अंदर। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिज़्क़ इस मुक़द्दस जगह पे इस प्यारे घर में लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम यहाँ पे हैं। ये भी नसीबों की बात होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र करूँ उतना कम है कि अल्लाह पाक ने यहाँ रिज़्क़ लिखा हुआ है, यहाँ पे इस मुक़द्दस जगह पर। और दुआ गो आप सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको बार बार इस मुक़द्दस जगह की इस प्यारे घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये रास्ता निकला मोहब्बत जन पार्किंग की तरफ, जो आइसबान गाड़ियों की मदद से आते हैं मोहब्बत जन पार्किंग की जानिब। और ये बिल्डिंग निशानदेही है और ये वो पहाड़ है भी आधा रह गया, जो इस पहाड़ पे प्यारे महबूब नबी पाक सल्लम खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े किए। और ये मोहब्बत जन पार्किंग की तरफ रास्ता निकल रहा है और ये सामने प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों की जान यहाँ पे तशरीफ लाए। ये वो मुकद्दस जगह, ये वो प्यारा घर है, सेम इसी जगह पर ये निशानदेही है वो प्यारे घर की। और इस तरफ ये एक बहुत बड़ा कूलर पड़ा हुआ लोहे का, जहाँ से आप जितना चाहें पानी भर के लेके जा सकते हैं अपने रूमों में। लेकिन ये जो कूलर पड़े हैं लोहे के, यहाँ से छोटे कूलरों से मना है। और यहाँ सामने लगी हुई LCD में आपको वो भी दिखाता हूँ, इसके ऊपर मतलब जो हरम के अंदर रास्ते इंटर होते हैं या जो खाना काबा शरीफ की तरफ गेट है उस सब की मालूमात है। इसके ऊपर ये जो ग्रीन है, ये जो बाहर से रास्ते आ रहे वो हैं। और ये सामने लिखे हुए ग्रीन ये गेट है खाना काबा शरीफ की तरफ जो इंटर होते हैं। ये सामने के अब्दुल्ला गेट, बबुल फतह गेट, आगे बबुल उमरा गेट, उससे आगे ये जो सफ़ा मरवा की तरफ रास्ता निकलता है, यानी कि सफ़ा की जानिब नीचे ग्राउंड फ्लोर से। और ये दरवाजे जो छोटे उनके गेट नंबर लिखे हुए 152, 53, 54, 55, 56 जितना भी है।
اور باہر بھی لکھا ہوا ہے 179 گیٹ، 167 گیٹ، 113 نمبر گیٹ، مطلب کہ جتنے بھی گیٹ ہیں وہ سب اس کے اوپر یہ لوکیشن دی، یہاں پہ آپ ایزیلی تلاش کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری رہائش کس روڈ پہ ہے، ہم نے کس طرف نکلنا ہے، تو یہاں سے بہت ہی ایزیلی آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ پیچھے سامنے میرے پیارے محبوب نبی پاکستان کا گھر مبارک ہے، اور ابھی میں بیٹھا ہوں اس جگہ پہ، یعنی کہ جہاں پہ حاجی صاحبان جو موبائل جن پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں ان کے لیے یہ جگہ قریب ہے، اور جو حاجی صاحبان رضا پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں ان کو نماز رات ان کو یہ جگہ قریب ہے۔ اور سامنے 9 نمبر حمام ہے جس کو ابو جیل حمام بولتے ہیں۔ ابھی میں نے دیکھا اندر 3 نمبر حمام کے ایک حاجی صاحبان ہے، ایک پاکستانی ہے لیکن وہ دبئی میں جاب کرتا ہے، تو وہ یہاں سے عمرہ کے لیے یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ وہ بول رہا تھا کہ میں نے ابھی نا یہاں پہ رکھا ہے اپنا پیک، اور اینک ساتھ احرام کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ والا، اور وہ وضو کرنے لگ گیا۔ وضو کرنے کے بعد وہ واپس یعنی پلٹا ہے جہاں پہ اس نے وہ بیگ اینک اور احرام کا حصہ رکھا تھا، اینک بھی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اور احرام کا جو ایک حصہ تھا وہ بھی وہاں پہ پڑا ہوا ہے، لیکن بیگ وہاں سے کس نے اٹھا لیا ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، یعنی کہ حرم کے اندر آ کر یہ ہمارا حال ہے۔ تو اللہ پاک جس کا وہ سامان اٹھ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے۔ اس کے اندر اس کا پاسپورٹ تھا، اس کے اندر اس کے ڈاکومنٹ تھے، وہ دبئی میں جاب کرتا ہے، اس کے ڈاکومنٹ تھے، تو کافی چیزیں اس بیگ کے اندر تھی، وہ لے کے وہ فرار ہو گیا، اور اس کے اندر موبائل بھی تھا، یعنی کہ سب کچھ اس کا لے کے وہ بندہ فرار ہو گیا۔ اس کا ایمان چیک کریں کہ وہ حرم کے اندر کس جگہ پہ رہ رہا ہے، اس سے آگے اور کون سی جگہ ہے۔ جو بندہ یہاں پہ آگے ہے اس سے آگے اور کون سی جگہ ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت دے اور اللہ پاک اس کے حال پہ رحم کرے۔ وہ جو سامان اٹھا کے لے گیا وہ کسی ایسی جگہ پہ پہنچا دے کہ اس بندے کو مل جائے جو حاجی صاحبان جس کے لیے وہ پریشانی بن گئی، لیکن اس کے ایمان کا تقاضا دیکھے کہ یہاں پر آ کے بھی اس کا یہ حالات ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ غیر مذہب کس جگہ پہ آ ہی نہیں سکتا، اس کو الاؤ ہی نہیں ہے، اور اس طرح کا کام جو ہے اللہ معاف کرے لوگ کیوں کرتے ہیں۔ غدا هنا بس في هنا ايوه طريق بعد من بعد ها فيها النفرات حجاب ربنا تنسى۔ اللہ اکبر، یہ حالات ہیں ہمارے ہیں، کیسے لوگ ہیں یار، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ افسوس ہی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی سوچ، اور یہ جگہ اس مقدس جگہ پر آ کر یہ حال ہے یار۔ دنیا کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، یہ ہمارے ایمان ہیں، ہم یہاں پہ کیا لینے آتے ہیں، اور یہاں پہ ہم ہیں تو ہماری سوچ جو ہے وہ سیم وہی ہے جو ہم سب ذرے ہیں، یہ پیچھے بھی یہی کرتے آئے ہیں، تو پھر یہاں پہ وہ آتے ہیں ہم سے چھوٹ نہیں رہی ہیں، اور اس جگہ پر اللہ پاک بھی اسی کو ہدایت دیتا جو ہدایت کے لائق ہو، اور جس کا یہ نقصان ہوا، جس کے لیے اٹھا کے چلا گیا، اللہ پاک اس کے لیے 110 رستے کھولے گا، لیکن جس نے یہ اٹھا لیا، جس نے وہ چوری کر لیا ہے، کیا اس کے اندر ہے صرف 150 ریال، اور پیسوں کی خاطر اس نے اٹھایا ہے، صرف 150 ریال اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، یا اس بیچارے کے ڈاکومنٹ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے، آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی حرم شریف کی یاد کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سے کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔